وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب تعظیم و تکریم واجب الاحترام معزز سامعین دوستو بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس دی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث کے مطابق سب صحیح سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال المکرم دے مہینے دے اندر بہت سارے تاریخی واقعات اسلام دے اندر موجود ہیں، جنہاں دے وچ ایک واقعہ جنگ احد اور غزوہ احد دے بارے چ ہے۔ اسلام دی دوسری جنگ احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک دے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے ولولہ انگیز جوش اور جذبہ دے نال لڑی گئی ہے۔ جڑے ویلے جنگ بدر ہوئی ہے، مشرکین مکہ کو شکست کی گئی ہے، اسلام دی فتح اور کامیابی، اسلام دا غلبہ نصیب ہو گئے۔ مشرکین دی شکست نے بان نہیں دیتا، بلکہ دوبارہ نمے جذبے دے نال مشرکین مسلمانوں دے اوتے حملہ کرن دی خاطر تیار ہو گئے۔ جڑے ویلے مشرکین آئے احد مقام دے اوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے نال مشورہ کیتا کہ جنگ مدینہ منورہ دے اندر لڑنی چاہیے یا مدینہ دے باہر لڑنی چاہیے۔ زیادہ صحابہ کرام نے مشورہ دیتا کہ اساں مشرکین کو انتقام گھننا ہے، اور کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جڑے جنگ بدر دے اندر شریک نہ تھی سکے، نوجوان ہن، خون گرم ہن، آکھن لگے کہ جنگ میدان دے اندر لڑنی چاہیے اور مدینہ دے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی خواہش، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی دلی خواہش ہے، بڑے بڑے حضرات صحابہ دی خواہش ہے کہ مدینہ منورہ دے اندر رہ کے جنگ لڑنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عبیج رئیس المنافقین دا بھی نظریہ یہ ہوئی کہ مدینہ دے اندر جنگ ہونی چاہیے، لیکن تعداد دوسری طرف زیادہ، نوجوان طبقہ، خون بھی گرم، جوش، انتقام دا جذبہ، ولولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ گھر تشریف گھن گے، خود اور زرہ جنگ کا لباس پہن کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف گھن ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ چلو جنگ واسطے میدان دے اندر چلتے ہیں، جنگ احد مقام دے ہوتے۔ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ دی خواہش دے، آپ دی رائے ہے، اس دے مطابق مدینہ دے اندر جنگ لڑن دا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جڑے ویلے اللہ دے نبی زیرہ پہن گنے اور جنگ دا لباس پہن گنن، فرمایا کہ اس وقت پھر وہ واپس باندھے نہیں بلکہ جنگ واسطے تیار تھی ویندن اور میدان دے اندر اتر آندن، لہٰذا تساں چلو۔ جڑے ویلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال روانہ ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے میدان دے اندر۔ جڑے ویلے اتھاں پہنچے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے ڈیوٹیاں ذمہ لا ڈیٹیاں اور ایک 50 آدمی جو تے مشتمل ایک دستہ مقام احد دے ایک درے دے ہوتے مقرر فرما دیتا اور باقی حضرات کو فرمایا کہ تساں صفیں دے اندر چلے ونجو اور دشمن دا مقابلہ کرنے۔ اس دوران آپ نے ایک اعلان فرمائے کہ من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کہ اج اس تلوار دا حق کون ادا کرے سی؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے اندر تلوار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کہ اس تلوار دا حق کون ادا کرے سی؟ سارے صحابہ کرام دیا نظراں اس تلوار دی طرف ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نامے دی طرف ہیں۔ دلیری دے نال اور جذبے دے نال، ایمانی بلبلے دے نال، غیرت دے نال سارے حضرات دی خواہش ہے کہ یہ تلوار ساگو مل وجے۔ لیکن اس دوران حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھینن، آپ فرمیدن کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دے حق دو کیا مراد ہے، حق دا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حق دا مطلب ہے کہ اس تلوار دے ذریعے اتنا لڑائی کیتی ونجے، اتنا دشمن کو ماریا ونجے، اتنا ماریا ونجے کہ تلوار تھوڑ ونجے اور دشمن خونہ خون تھی ونجے، ریزہ ریز تھی ونجے، دشمن بالکل ختم تھی ونجے، تلوار دا حق ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلوار میں کو دے دو، میں انشاءاللہ اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق اس تلوار دا حق ادا کرے سا۔ بہت بڑے دلیر صحابی ہیں، بہادر صحابی ہیں۔ آپ کی نشانی یہ ہوندی ہے کہ سرخ رنگ دی پٹی سر دے اوتے بد گھندیاں، جیر ویلے جنگ دے اندر ونجنا، دشمن دی صف دے اندر چلے ونجنا، سرخ رنگ دی پٹی بد گھندے ہیں، ایک علامت دی نشانی ہوندی ہے کہ حضرت ابو دجانہ لڑائی واسطے تیار ہو گئے۔ اور جڑے ویلے پٹی بد کی دیے نے، تلوار گھن کی دیے نے، میدان دے اندر اکڑتے ہوئے سینہ تان کے چلے روانہ تھے، دشمن دی صفیں دے اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے بہادری اور جذبے کو اور انہیں دے انداز کو دیکھ کے فرمایا کہ اے جڑا انداز ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، لیکن اس جا دے ہوتے پسند ہے۔ جنگ دے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند ہے کہ متکبر اور سرکش دشمن دے سامنے متکبرانہ چال چلنا اور سینہ تان کے دشمن کا مقابلہ کرنا اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا، دشمن دی آنکھ دے اندر آنکھ پا کے لڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب ہے کہ کسی جگہ دے ہوتے جھکنا اللہ کو پسند اور کہیں جا دے ہوتے اکڑنا اللہ کو پسند اور کسی جگہ نیاز پسند، کسی جگہ ناز پسند۔ اگر حج دے عمرے دا موقع ہے دا طواف دے دوران رمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے،
عام حالات دے اندر عاجزی پسند ہے، میدان جہاد دے اندر سینہ تان کے دشمن دی اکھ دے اندر اکھ پا کے مقابلہ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ بہرحال حضرات صحابہ اکرام دے وہ جذبے ہن۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے گئے میدان دے اندر دشمن دا مقابلہ کرن لگے، اور کافی سارے دشمنے کو جڑے ویلے جہنم واصل کر لیتا۔ دا دشمنے دا سردار ابو سفیان دے گھوڑے دے گردن دے ہوتے جڑے ویلے تلوار دا وار کیتا، گھوڑا بالکل تلے گر گئے۔ ابو سفیان نے چیخ ماری، آواز بلند کی دیے کہ میری جماعت دے سارے لوگ کٹھے تھی آمین، میرے ہوتے حملہ تھی گئے، دشمن میرے ہوتے حملہ کر دیتے، سارے لوگ کٹھے تھی گئے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ دے بار کیتے نے حملہ کیتے نے، آپ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے نے، حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے اور دشمن دا مقابلہ کیتے نے۔ ایویں ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بڑے قربانیاں موجود ہیں تاریخ کے اندر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے حدیث پاک کے اندر آندے فرمایا کہ نوی نوی شادی تھئیے، شب زفاف گزارن لگن، پہلی رات اپنی بیوی دے نال گزاریے نے، اور صبح دے وقت اعلان تھی گئے کہ حی علی الجہاد، کہ جہاد کی طرف روانہ تھی ہو۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے، جہاد کی طرف روانہ تھی ہو۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر غسل کیتے، بغیر تاخیر دے تلوار اٹھا کے فوراً جہاد کی طرف روانہ تھی گئے۔ اتنا تاخیر بھی برداشت نہیں کی تھی کہ غسل کر گی نہ، غسل واجب دے فرض تھی چکے، میدان جہاد پہنچ چکے ہیں۔ جڑے ویلے دشمن دے نال مقابلہ شروع کرن، دشمن نے حملہ کیتے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جڑے ویلے شہید ہو گئے آپ دی لاش نظر نہیں آتی پئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ دی لاش نظر نہیں آتی پئی، آپ شہید ہو گئے۔ فرمایا کہ اس وقت حضرت حنظلہ آسمان دے زمین دے درمیان اللہ دے نورانی فرشتے، فرمایا کہ چاندی دے برتنے دے اندر بادل دے پانی دے ذریعے غسل دے رہے۔ فرمایا کہ اتنا خوش نصیب صحابی کہ جنہیں کو فرشتے غسل دینے پن، انہیں دا لقب غسیل الملائکہ، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں کو فرشتے غسل دیتے، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی۔ جیرے ویلے جنگ ختم ہو گئی ہے اور شہداء کرام کو اکٹھا کیتا گئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی دی لاش مبارک کو ڈٹھا گئے، دا آپ دے سر مبارک دے آپ بدن دوں پانی دے قطرے ٹپک دے پیا، فرشتے غسل دیتا۔ یہ آپ دی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اعزاز حضرات صحابہ اکرام کو ملیا، اس دے علاوہ اور بھی کئی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس جنگ دے اندر بڑی دلیری دے نال مقابلہ کیتے اور دشمن دے نال ٹکر لی دیے، اللہ نے نبی علیہ السلام دے نال محبت دا ثبوت پیش کیتے۔ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دو حضرات صحابہ اے فرمیدن کہ اساں جنگ دے اندر موجود آسے اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم نامہ جڑے والے سا کو ملے، اساں ایک سائڈ دے چلے گئے ہیں، علیحدگی اختیار کی دیئے۔ علیحدگی دے اندر اساں ایک بے کو آکے کہ ایک بندہ دعا منگسی، دوجا آمین آکسی، بل دوجا بندہ دعا منگسی، پہلا بندہ آمین آکسی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا منگی کہ یا اللہ دشمن دے نال مقابلہ تھیوے اور مڈ بھیر تھیوے، ٹکر لگے، میں دشمن دے ہوتے حملہ آور تھی ماں، اور اللہ رب العالمین میں کو
دشمن دے ادھے غالب فرما دے من، فتح عطا فرما دے من، دشمن کو مغلوب کر دے من، دشمن جہنم واصل تھی ونجے، میں کو فتح تھی ونجے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آمین یا اللہ قبول فرما۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی نے دعا منگی کہ یا اللہ جڑے ویلے دشمن دے نال مقابلہ تھی وے، میں دشمن دے اتے حملہ آور تھی ماں اور دشمن میرے اتے حملہ آور تھی وے، دشمن میرے اتے غالب آ ونجے اور اتنا غالب آوے کہ میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے اور میرے ناک کان بالکل کٹ دے وے، میرا پیٹ چاک کر دے وے، میں کو شہید کر دیتا ونجے اور میرے جسم دے ٹکڑے تھی گئن۔ کل قیامت والے جن یا اللہ میں تیری دربار دے اندر پیش تھی وہاں، حاضر تھی وہاں، اور تو میں کو آکھیں کہ اے تیرا جسم دا کیا بنے، اے تیرے جسم دے ٹکڑے کیوں کیتا گئن، تیرا ناک دے کان کیوں کر دیتا گیا، تیرا پیٹ کیوں چاک کر دیتا گیا، تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیوں تھی گئن۔ میں عرض کراں کہ پروردگار تیرے رستے دے اندر، جہاد دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم تسلیم کر کے دشمن دے نال مقابلہ کریں جو ہے، میری یہ حالت ہے، میں اپنی جان یا اللہ تیرے دین دی خاطر قربان کر دی دیئے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروا دی دن، اور تو میں کو جواب دے میں صدقتا یا عبدی، اے میرے بندے تے سچ آکے۔ اور اے الفاظ میں تواڈی اللہ رب العالمین دی بارگاہ دی طرفوں سننا چاہتا، کل قیامت والا دی صدقتا یا عبدی، اے میرے بندے تے سچ آکے، جو کچھ تے کیتے میری رضا دی خاطر کیتے، میرے دین دی خاطر کیتے، اور میں کو اور میرے نبی کو خوش کرن دی خاطر کیتے، جا میں تے کو بخش دیتے اور جنت تیرے ہوتے واجب تھی چکی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آمین یا اللہ ای دعا کو قبول فرما، اور حضرت سعد نے فرمایا کہ میری دعا کو حضرت عبداللہ بن جحش دی دعا زیادہ بہتر ہے کہ انہیں شہادت دی دعا منگیے، اور سویرے جڑ ویلے تھی میدان جہاد لگیا، دشمن دے نال مقابلہ تھیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی فرمائن کہ جڑے ویلے جنگ ختم تھئیے، میں اپنی انہیں دعا میں دا اثر ڈٹھے کہ اللہ نے میری دعا بھی قبول کی دیئے، میرے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش دی دعا بھی قبول کی دیئے۔ فرمایا کہ جڑے دشمن دے نال میرا مقابلہ تھے، میں اندے اتے غالب آ گیا، اللہ نے میرے کو فتح عطا فرمائیے، اور جڑے دشمن دے نال حضرت عبداللہ بن جحش دا مقابلہ تھے، دشمن نے انہیں دا پیٹ چاک کر دیتے اور ناک دے کان کٹ دیتن، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتن، اور انہیں دے جسم دے جو خوشبو آنی پئیے۔ فرمایا کہ جو دعا انہیں اپنے الفاظ زبان دے ذریعے ادا کی دیں، اللہ رب العالمین نے منو ان قبول فرما گی دیں۔ اے ہے حضرات صحابہ کرام دا جذبہ ایمانی کہ جن دی وجہ نال اے لوگ ڈٹ کے مقابلہ کرن والے ہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت انہیں لوگوں دے دل دے اندر موجود ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت بھی جنگ احد دے اندر بڑی بے دردی دے نال ہوئی ہے، آپ دا بھی مسرہ کر دیتا گئے، نک کن کٹ دیتے گئے اور پورے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے۔ وحشی جو کہ اس وقت کافر ہن، بعد مسلمان تھی گئے، وحشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس چچا کو شہید کیتے بے دردی دے نال، بڑے وحشیانہ انداز دے نال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت نہ کر سکے، آپ مبارک آپ علیہ السلام دی اکھی مبارک جو بھی آنسو جاری تھی گئے۔ میرے مسلمان دوستو بزرگوں، شہادت دا جذبہ بہت بڑا جذبہ ہے، جس مقصد واسطے اسلام دی سر بلندی دی خاطر، اعلاء کلمت اللہ دی خاطر، اللہ دا کلمہ بلند کرن دی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگیے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ فرمایا کہ میرا دل کریں دے کہ میں اللہ کے رستے دے اندر قتال کراں اور شہید کر دیتا ونیا۔ فرمایا کہ ول اللہ تعالیٰ میں کو زندگی عطا فرماویں، دوبارہ جہاد کراں، شہید کر دیتا ونیا۔ ول اللہ تعالیٰ میں کو زندگی عطا فرماویں، جہاد دے اندر شریک تھیواں اور شہید کر دیتا ونیا، اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماویں، ول شہید تھی ونیا۔ یعنی بار بار شہادت دی تمنا، بار بار شہادت دی دعا۔ اس واسطے فرمایا کہ بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ
کہ جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر شہید تھی ونجن انہیں کو مردہ نہ آکھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ دے ہاں انہیں کو رزق دیتا ویندے، لیکن تو کو شعور نہیں کہ انہیں کو کیسی زندگی عطا کر دیتی گئی ہے۔ شہید جڑا ہوندے زندہ ہوندے اور وہ کو اللہ رب العالمین حیات جاودانی عطا فرما دیں، ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی کو مل ویندی ہے اور تر و تازہ اور خوش و خرم ہوندے ہوندا چہرہ کل قیامت والے جاڑے جڑے ویلے شہید اللہ دی بارگاہ دے اندر اٹھ سی کھڑا تھی سی پیش کر دیتا ویسی اندے جسم دے وچوں تازہ خون نکلدا پیا ہو سی، اور جویں دنیا دے اندر جس حالت دے اندر وہ شہید تھے اسی حالت دے اندر وہ قیامت والے جاڑے اٹھایا ویسی، اور اسی یعنی شہادت دے نال اسی خون دے نال اسی جسم دے نال اس واسطے شریعت دا حکم ہے کہ جڑے ویلے مسلمان شہید تھی ونجن شہید کو غسل نہیں دیتا ویندا بلکہ ان دی نماز جنازہ پڑھی ویندی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان دا جڑا خون ہے این حالت دے اندر یعنی مقصد ہے کہ ادھر مرہم رکھ دیتی ونجے اور اس دا خون باقی رہے، کل قیامت والے جڑے ان دا خون دے فوارے چھوٹ پوسن اور اللہ دی بارگاہ دے اندر اسی تازہ خون دے نال بارگاہ عالیہ دے اندر پیش کر دیتا ویسی، اور اللہ رب العالمین ان دی بخشش دے فیصلے اس وقت فرما رہے ہیں جڑے ویلے ان دے خون دا قطرہ زمین دے اوتے بعد گردے لیکن بخشش دا اعلان پہلے کر دیتا ویندے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سکوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرماویں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔